عید الاضحیٰ یعنی کہ بقرہ عید چاند کی 10 تاریخ کو منائی جاتی ہے، یعنی ابراہیم کی سنت، اور اسے ابراہیم کی سنت بھی کہا جاتا ہے۔ اسی دن اپنی پیاری چیز کی قربانی دی جاتی ہے۔ بقرہ عید میں بھینس، دمبا، بکرا جیسے جانور کی قربانی دیتے ہیں، لیکن اس سب کے پیچھے کی کہانی کیا کو پتہ ہے؟ تو چلیے ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ خدا اپنے بندے کی آزمائش کبھی نہ کبھی لیتا ہی ہے۔ اس لیے ایک بار ابراہیم علیہ السلام کو خواب آیا کہ غیب سے آواز آئی کہ ابراہیم، تم اپنی سب سے پیاری چیز اللہ کی راہ میں قربان کرو۔ اور آپ سو کر اٹھے، تب آپ نے سوچا کہ نبی و خواب کبھی غلط نہیں ہوتا۔ تو آپ کے پاس کافی تعداد میں اونٹ ہوا کرتے تھے۔ آپ نے اللہ کی راہ میں 100 اونٹوں کو قربان کر دیا۔ پر پھر دوسری رات پھر خواب آیا۔ خواب میں پھر وہی آواز، غیب سے آواز آئے گی، اے ابراہیم، تم اللہ کی راہ میں اپنی پیاری چیز قربان کرو۔ تو آپ صبح اٹھے اور سوچنے لگے کہ میری سب سے پیاری چیز تو میرا بیٹا ہے، اسماعیل ہے۔ تو پھر کیا تھا، آپ نے ارادہ کر لیا کہ اپنے عزیز بیٹے کو اللہ کی راہ میں قربان کرنے کا، اور اپنی بیوی ہاجرہ کو کہا ہے کہ بیوی ہاجرہ، اسماعیل کو غسل کراؤ، خوشبو لگاؤ، آج ہم اپنے دوست کے گھر دعوت پر جانا ہے۔ بس پھر کیا تھا، بیوی ہاجرہ نے اسماعیل کو غسل کرایا، خوشبو لگائی اور تیار کر کے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ روانہ کر دیا۔ جب آپ راستے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام اسماعیل علیہ السلام اور بیٹے کو لے کر فلسطین سے مکہ کی طرف روانہ ہو گئے، تبھی ایک شیطان اسماعیل کے پاس آ کر بولا، کیا تمہیں پتہ ہے تمہارے بابا تمہیں اللہ کی راہ میں قربان کرنے کے لیے لے جا رہے ہیں؟ تب اس چھوٹے سے شہزادے نے بڑی پیاری بات کہی۔ اسماعیل نے کہا، شیطان سے کہا کہ اگر میں اللہ کی راہ میں قربان ہو بھی جاؤں تو اس سے بڑی خوشی کی بات کیا ہوگی۔ اس کے بعد شیطان وہاں سے چلا گیا اور ابراہیم علیہ السلام کے پاس آتا ہے اور بولا کہ ابراہیم، تم یہ کیا کر رہے ہو؟ تم اللہ کی راہ میں اپنے بیٹے کو قربان کر رہے ہو، کیا پتہ تمہاری قربانی قبول ہوگی کہ یا نہیں۔ یہ سننے کے بعد ابراہیم علیہ السلام چھوٹے چھوٹے پتھر اٹھاتے ہیں اور لعنت کرتے ہوئے شیطان کو پتھر مارتے ہیں۔ اس لیے آج تک حاجی جب جاتے ہیں تو وہاں مکہ میں شیطان کو کنکریاں ماری جاتی ہیں۔ پھر آگے بڑھتے ہوئے ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے اسماعیل سے کہا کہ اسماعیل، کیا آپ کو پتہ ہے ہم آپ کو اللہ کی راہ میں قربان کرنے کے لیے لے کے جا رہے ہیں؟ اس پر اسماعیل علیہ السلام نے کہا، ابا جان، اس سے بہتر اور میرے لیے خوشی کی کیا بات ہوگی کہ میں اللہ کی راہ میں قربان ہو جاؤں۔ اور بولے کہ آپ ایک کام کیجیے گا، آپ جب مجھے ذبح کرے تب آپ میرے ہاتھ پیر باندھ دیجیے، تاکہ میں جب تک میں تڑپوں تو آپ مجھے دیکھ نہ سکے، اور آپ اپنی آنکھوں پر پٹی باندھ لینا تاکہ آپ کو کہیں رحم نہ آ جائیں اور آپ قربانی کا ارادہ نہ بدل دیں، اس لیے آپ اپنے آنکھوں پہ پٹی باندھ لیجیے۔ پھر کیا تھا، ابراہیم علیہ السلام نے اسماعیل علیہ السلام کے ہاتھ پیر باندھ دیے اور اپنی آنکھوں پہ پٹی باندھی، اور پھر آسمان کی طرف دیکھا اور کہا کہ اللہ، اگر تو مجھے اور بھی بیٹے دیتا تو میں تیری راہ میں سارے تجھ پہ قربان کر دیتا۔ یہ کہہ کر انہوں نے چھری اٹھائی اور ابراہیم کے گلے پر چلانے لگے۔ تبھی اللہ تعالیٰ نے جبریل سے کہا، اے جبریل، جلدی جاؤ اور وہاں سے اسماعیل کو ہٹا کے جنت سے ایک دمبا لے کے جاؤ اور وہ رکھ دو۔ پھر کیا تھا، جبریل علیہ السلام جنت سے ایک دمبا لائے اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ہٹایا اور وہاں ایک دمبا رکھ دیا، اور اسی دوران حضرت ابراہیم علیہ السلام نے چھری پھیر دی اور اس دمبے کو ذبح کر دیا۔ اور جب انہوں نے آنکھیں کھولی تو کیا دیکھتے ہیں کہ اسماعیل علیہ السلام سامنے کھڑے تھے، اور جہاں اس نے چھری پھری وہاں ایک دمبا تھا، اور دیکھا تب غیب سے آواز کہ ابراہیم، تمہاری قربانی، تم امتحان میں پاس ہو کے تمہاری قربانی قبول کی جاتی ہے، اور اسی دن کو ساری دنیا ہر سال منائے گی۔ یہ سن کر یہ کہ تم اپنی امتحان میں کامیاب ہو گئے۔ یہی دوستوں، اس لیے عید کے دن قربانی کی جاتی ہیں، اور اس دن کو پوری دنیا ہر سال منائے گی، اور آج اس لیے اسے ابراہیم کی سنت بھی کہا جاتا ہے، اور یہی بقرہ عید منانے کی مین آخری وجہ ہے۔